السلام علیکم دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جنات مٹھائی کی دکان پر آتے ہیں۔ صرف لوگ ہی نہیں، تمام مٹھائی والے یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ جنات کو پہچان جاتے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، اندرون لاہور میں مٹھائی کی ایک دکان تھی جس کو چاچا رشید چلاتے تھے۔ یہ ان کے آب و اجداد کا کام تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ ان جیسی مٹھائیاں پورے لاہور شہر میں کوئی نہیں بناتا تھا۔ چاچا رشید کو اللہ نے 7 بیٹیوں کے بعد بیٹے سے نوازا تھا۔ چاچا خود بھی اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ چاچا رشید تو یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ مجھے خاص دعا سے ملا ہے۔ ان کے دادا کے زمانے سے آنے والے جنات جو آتے تو انسانی روپ میں تھے، لیکن چاچا رشید پہچانتے تھے۔ جب وہ نوجوان تھے اور کام سیکھ رہے تھے، اس دن رات کا وقت ہو چلا تھا۔ دکان پر چاچا رشید اور ان کے والد ہی تھے۔ ایک آدمی دکان میں داخل ہوا۔ چاچا رشید نے آگے بڑھ کر بات کرنی چاہی، والد نے روک دیا اور وہ خود آگے آئے اور اس سے بہت ادب سے پوچھا۔ وہ آدمی اشارے سے بتا رہا تھا اور ان کے والد 20 کلو کر دو، 40 کلو کر دو بولتے جا رہے تھے۔ وہ بس گردن ہلا رہا تھا۔ اس وقت ان کو بڑی حیرت ہوئی اور 40 کلو مٹھائی، وہ بھی رات کے اس پہر، لے کر آرام سے چل دیا اور بدلے میں کرارے کرارے نوٹ دے کر گیا۔ انہوں نے ابا کو گلے میں نوٹ رکھتے دیکھا تو چپ نہ رہ سکے۔ ابا یہ نوٹ اتنے نئے ہیں، وہ آدمی اتنی مٹھائی لے گیا۔ ابا نے مسکرا کر اس دن ان کو راز بتائے۔ دیکھ رشید، اب تو بڑا ہو رہا ہے، یہ تیرے دادا پردادا کا کام ہے جو تجھے کرنا ہے۔ وہ انسان نہیں، جن تھا، اور ہماری دکان پر یہ جنات تمہارے دادا کے زمانے سے آتے ہیں۔ وہ مٹھائی لینے آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابا، آپ نے کیسے پہچانا؟ مجھے تو وہ انسان ہی لگ رہا تھا۔ اس دن ابا نے بتایا، ہم مٹھائی والے اپنی دکان میں شیشے لگواتے ہیں۔ جنات آتے تو انسانی روپ پہ ہے، جبکہ شیشے میں ان کی شبیہ نہیں آتی۔ جب وہ دکان میں آیا تھا، میں نے تبھی دیکھ لیا تھا۔ تم بھی آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھو گے۔ اس وقت چاچا رشید کی اتنی عمر تو نہیں تھی، لیکن بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب وہ دکان میں آنے والے ہر گاہک کو شیشے میں دیکھتے تھے، لیکن ان کو ایسا کوئی بندہ نہیں دکھا، اور جس دن دکھا اس دن وہ دکان پر اکیلے تھے۔ وہ آنے والے 2 بندے تھے۔ ان کو بجائے مٹھائی دینے کے چاچا رشید اس دن بے ہوش ہو گئے، لیکن پھر ابا نے کچھ ٹائم مٹھائی بنانا سیکھنے پر ہی بٹھا دیا۔ وقت گزرا، ان کو بھی سمجھ آ گئی، اور اب ان کو اپنے بیٹے کو سکھانا تھا اور بتانا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کی بات بھی یوں ہے، ان کے ہاں 8ویں بچے کی آمد متوقع تھی۔ اولاد نرینہ کی خواہش تو تھی۔ جمعرات کا دن ایک بارش نورانی صورت بزرگ دکان پر آئے۔ چاچا رشید بھاپ گئے کہ یہ کون ہے۔ مٹھائی دیتے ان سے اتنا کہا، حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا۔ انہوں نے غور سے چاچا رشید کی شکل دیکھی، بس اتنا کہا، اللہ تمہاری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اور پھر بس کچھ ماہ بعد ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور آج ان کا بیٹا اشرف ان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو چکا تھا۔ لیکن وہ اس کاروبار میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی شوق تو الگ تھے۔ چاچا رشید اب یہی چاہتے تھے کہ اشرف دکان سنبھالے۔ اس شہر میں اب ان کی 3 دکانیں ہو گئی تھیں۔ کاروبار بڑھ رہا تھا تو کاروبار سنبھالنا بھی تو تھا۔ اس کو سمجھا بجھا کر دکان پر لاتے، 2-4 روز بعد وہ بھاگ جاتا۔ اب کی بار چاچا رشید نے سختی کی تو اشرف بھی ٹک گیا اور دل جمعی سے کام کرنے لگا۔ لیکن یہ چاچا رشید کا خیال تھا۔ اصل میں اشرف دوستوں کے ساتھ سوات جانے کا پروگرام بنا بیٹھا تھا۔ اجازت اتنے آرام سے تو نہ ملتی۔ ابھی جانے میں مہینہ پڑا تھا۔ اس نے سوچا ابا کو کچھ ٹائم کام کر کے رام کر لوں گا، اور لگ گیا کام سے۔ اب کی بار طے کر کے آیا تھا کہ مہینہ تو گزارنا ہے۔ اب وہ بھاگا نہیں بلکہ اچھے سے کام سمجھ رہا تھا۔ چاچا رشید بھی خوش تھے۔ انہوں نے اس کو نئی دکان پر لگا دیا اور ساتھ ہی اپنے پرانے ملازم رحمت کو اشرف کے ساتھ کر دیے، تاکہ رحمت معاملات پر نظر رکھے اور اشرف کا خیال بھی۔ چاچا کا یہی ارادہ تھا، اشرف کام سمجھ لے تو یہ پوری دکان اشرف کو دے دی جائے۔ یہاں نہ زیادہ رش تھا نہ بہت کام۔ زیادہ تر مٹھائیاں مین برانچ سے بن کر آتی۔ وہ ان کے دادا کے زمانے کی دکان تھی اور چاچا رشید اسی مین برانچ کو دیکھتے تھے۔ مٹھائیاں ہمیشہ رات کو بنتی ہیں۔
اور صبح دکانوں میں سجا دی جاتی ہے۔ اشرف کے اکثر یار دوست بھی دکان آ جاتے تو ان کے مزے آ جاتے، مٹھائیاں سموسے کھانے کو مل جاتے۔ عدیل تو ہر دوسرے روز پہنچ جاتا۔ اشرف کا بھی دل لگ گیا تھا۔ یہ جنات کے آنے والی بات چاچا رشید سے اشرف پہلے سے ہی سنتا آیا تھا، اور چاچا کی سختی سے ہدایت تھی کہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا، لیکن اشرف تھوڑا لاؤبالی تھا۔ دوسرے اس کو اس بات کا نہ تو تجربہ تھا نہ یقین۔ آنے والے گاہکوں کو رحمت ہی ڈیل کرتا تھا، اشرف تو صرف حساب کتاب دیکھتا۔ ایک دن رحمت کو بخار تھا، پھر بھی وہ دکان پر آیا۔ اشرف نے اس کو دوا دے کر کارخانے میں سونے بھیج دیا۔ ویسے بھی دکان بند ہونے کا ٹائم وہ چلا تھا، شادیوں کا سیزن تھا، اس وجہ سے ان کے پاس کافی آرڈرز تھے۔ پھر روز کی کھپت الگ تھی۔ آج اشرف کی دکان پر بھی ساری رات مٹھائی کا کام چلنا تھا۔ دکان سامنے سے اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن پیچھے باقاعدہ بڑا ہال تھا جو کارخانہ تھا۔ اشرف نے آج رات دکان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ صرف کام کے لیے تو وہ پوری رات نہیں رک سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلوا لیا۔ کارخانے میں کام چلتا رہے گا اور وہ لوگ یہاں دکان میں گپے لگا لیں گے۔ دوست آ گئے اور اشرف نے لڑکے کو گھر کہلا کر بھیجا کہ آج وہ گھر نہیں آئے گا۔ عدیل، ریحان اور اصغر ساتھ میں لوڈو بھی لائے تھے۔ صاف ستھری مٹھائی سے بھری دکان آج تو موجے ہونی تھی۔ اشرف کو اندر کسی کاریگر نے بلایا۔ وہ اس کی بات سننے اندر چلا گیا۔ تینوں دوست ہنسی مذاق میں لگے تھے۔ اتنے میں دو لمبے چوڑے آدمی دکان میں داخل ہوئے۔ اصغر ہی سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے اس سے 10 کلو برفی مانگی۔ اصغر عدیل کی اور عدیل اصغر کی شکل دیکھنے لگا۔ ریحان کو مذاق سوجا۔ وہ سن نہیں رہا، صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مٹھائی دو ان کو۔ اس نے اصغر کو آنکھ مار کر اشارہ کیا۔ اصغر تو ویسے ہی زبان کا خراب تھا، گالیاں تو بات بے بات منہ سے نکالتا تھا۔ عدیل سے اس کی ٹھنتی بھی بہت تھی۔ اس نے عدیل کو ہاتھ سے دھکا دے کر بولا، ابے اوئے مٹھائی نکال۔ عدیل جو گلاب جامن کھا رہا تھا وہ ڈھیلا سا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے گلاب جامن نیچے گر گیا۔ اس کو غصہ آ گیا، کیا بدتمیزی ہے، یہ کہہ کر اب جو اس نے اصغر کو دھکا دیا تو وہ آئے ہوئے اس آدمی سے جا ٹکرایا، اور نہ جانے کیا تھا، جیسے وہ لوہے کا بنا آدمی تھا۔ اصغر اس سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ دل ہی دل میں اصغر نے اس کو گالی دی۔ ریحان آگے بڑھ کر آیا۔ اس نے اصغر کو اٹھایا۔ بھائی صاحب ایسا کریں، تھوڑی دیر رکیں، میں کسی کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ آدمی اصغر کو گھورے جا رہا، دوسرا خاموشی سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ غصے میں آ گئے۔ اصغر اور عدیل کی تو ویسے ہی نہیں بنتی تھی، ان میں زبانی لڑائی شروع ہو گئی۔ اشرف شور سن کر آیا تو منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے پہلے ان لوگوں کو چپ کرانا چاہا۔ جب وہ چپ نہ ہوئے تو ان کو چھوڑ کر گاہکوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ خاموشی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اشرف کی دریافت کرنے پر 10 کلو برفی بولی۔ اشرف کسی کا انتظار کیے بغیر جلدی سے خود تولنے لگا۔ وہ چاہ رہا تھا یہ جائے، ایسا نہ ہو رحمت آ جائے، وہ فوراً ابا کو بتا دے گا۔ اشرف سے مٹھائی لے کر انہوں نے کرارے کرارے نوٹ تھمائے اور باہر جانے کے لیے پلٹے ہی تھے کہ اصغر کی نظر شیشے پہ پڑ گئی۔ وہ بول پڑا، ارے یہ کیا، ہم لوگ تو شیشے میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں دکھ رہے؟ اس کا ایسا بولنے سے سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے، اور جاتے ہوئے ان دو آدمیوں میں سے جو آدمی اصغر سے ٹکرایا تھا، اس نے جو پلٹ کر ان کو گھورا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ اس کو نہ صرف اصغر بلکہ وہاں موجود ان چاروں نے دیکھا۔ ان کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ آدمی تو باہر نکل کر کہاں غائب ہوئے پتہ نہیں۔ آج اشرف کو پتہ چل گیا، ابا صحیح کہتے تھے، لیکن ان چاروں کی حالت غیر ہو گئی۔ دوسرے دروازے سے جا کر کاریگر نے دکان کا شٹر بھی گرا دیا۔ یہ کیا تھا؟ عدیل خوفزدہ آواز میں بولا۔ پتہ نہیں، کچھ تو تھا، اصغر ڈرے ڈرے لہجے میں بولا۔ یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ ابا ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی دیکھو تو انہیں کچھ نہ کہو۔ اشرف پریشان کن لہجے میں بولا، یار تمہارے ابا تمہیں کہتے ہوں گے، ہمیں تھوڑی کہتے تھے۔ اصغر چلا کر بولا، سنو جو آئے تھے وہ چلے گئے، تم لوگ بھی پریشان نہیں ہو، کچھ نہیں ہوا۔ ریحان سب کو تسلی دینے لگا، نہیں یار گھر چلتے ہیں، میرے تو بازو میں درد ہو رہا ہے۔ اصغر اپنا بازو پکڑے ہوئے تھا، میں تو اس وقت بالکل نہیں جاؤں گا،
اگر وہ باہر موجود ہوئے تو عدیل نے تو صاف منع کر دیا، چلو چھوڑو، اب تو دکان بند کر دی ہے، کوئی نہیں آئے گا، تم لوگ آرام سے بیٹھو۔ اشرف کو کاریگر پھر آواز دینے لگا، میں دیکھ کر آتا ہوں، تم لوگ آرام سے بیٹھنا۔ یہ کہتا اشرف اندر چلا گیا۔ ویسے یار کتنا عجیب تھا نا، عدیل ابھی تک اسی بات میں کھویا تھا۔ ہاں مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ریحان بول پڑا، ارے چھوڑو یار، ڈرا دیا ان سالوں نے، میرے تو ابھی تک بازو میں درد ہے۔ وہ بھی جا کر مٹھائی کھا رہے ہوں گے، ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اصغر نے گلاب جامن اٹھا کر کھانا چاہا کہ اس کو ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ وہ ایک طرف ہی لڑک گیا۔ اس تھپڑ کی آواز عدیل اور ریحان نے بھی سنی۔ وہ بیچارہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کون ہے کون ہے، اور وہ دونوں اس کو دیکھ رہے۔ پھر یکے بعد دیگرے اس کو ایک نہیں کئی تھپڑ پڑ گئے۔ وہ ہکا بکا کبھی ہوا میں ادھر دیکھتا، کبھی ادھر، کبھی اس گال پر ہاتھ رکھتا، کبھی اس گال پر۔ ریحان اور عدیل تو خوفزدہ ہو کر دیوار سے چپک گئے۔ اس تمام شور سے اشرف اور کارخانے کے کاریگر بھی نکل آئے۔ اشرف نے سر پیٹ لیا، وہ اندر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ سب پریشانی سے اصغر کو دیکھ رہے تھے۔ جو بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ چلانے لگتا، میرے پاس نہ آؤ۔ مٹھائی کھانے کے بعد اب وہ دونوں ہاتھوں سے ٹھوس ٹھوس کر مٹھائی کھا رہا تھا۔ رحمت بھی اس شور سے اٹھ کر آ گیا۔ اس نے لبوں میں بھاپ لیا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اصغر کی حالت قابل رحم تھی۔ رحمت نے سب سے پہلے دونوں ہاتھ جوڑ کر غائبانہ معافی مانگی۔ رحمت کو ایسے معافی مانگتے دیکھ کر باقی سب بھی یہی کرنے لگے، اور پھر جیسے انہوں نے اصغر کو چھوڑ دیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ رحمت اور لڑکی اصغر کو اٹھا کر پاس والی مسجد کے امام کے گھر لے گئے۔ دم درود کرایا۔ جب ہوش آیا تو اس نے خوب الٹیاں کی۔ پوری 10 کلو مٹھائی کھائی تھی اس نے۔ ہفتہ بھر بخار میں پڑا رہا۔ اشرف اور اس کے دوستوں کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی۔ چاچا رشید نے اشرف کو یہی کہا، پتر یہ ہماری محبت اور عزت کی روزی ہے، ہمیں اپنے گاہک کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر کام تجھ سے نہیں سنبھلتا تو میں سنبھال لوں گا، میں اپنے باپ دادا کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اشرف نے چاچا رشید سے معافی مانگی اور دکان اور کاروبار کو صحیح معنوں میں سنبھالا۔